احسان بھائی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان جمہوری ریاست کیوں نہیں بن سکا؟ پاکستان 1947 میں ہندوستان کو تقسیم کر کے بنا۔ بننے کے بعد جو قیادت ہمارے حصے میں آئی، انہیں پاکستان کو درپیش مسائل، عوام کو درپیش مسائل حل کرنے چاہیے تھے۔ چونکہ مذہب کی بنیاد پہ ملک بنایا ہوا تھا، ہم نے مذہب کو مسائل حل کرنے کے بجائے ایک ڈھال بنا لیا۔ ہم نے یہاں پر اعتقاد کی لڑائی شروع کر دی۔ ہم ملک کو ایک جدید قومی ریاست بنانے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ محمد علی جناح تو 48 میں فوت ہو گئے، تو لیاقت علی خان صاحب جو ان کے بعد یہاں کے لیڈر تھے، وہ قرارداد مقاصد لے آئے 1949 میں۔ انہوں نے بھی مذہب کو ڈھال بنایا کہ اس کے ناطے اب میں مذہبی لوگوں کے ساتھ، بیوروکریسی کے ساتھ اور فوج کے ساتھ مل کے اس ملک پر حکومت کروں گا۔ تو میاں صاحب، اس کی وجہ سے اس جو قرارداد مقاصد تھی، اس نے ہماری ریاست کو جدید قومی ریاست بنانے کے بجائے ایک تشدد پسند ملک بنا دیا۔ بھائی صاحب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے انڈیا تقسیم کرانے میں انگریز کا ساتھ دیا، پاکستان بنایا، ان کے سامنے کوئی پروگرام تھا کہ وہ کس قسم کا پاکستان بنائیں گے؟ کہ ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں تھا۔ انہوں نے ملک تقسیم کروانا تھا، کروا لیا۔ جب آپ کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی نقشہ نہیں ہے، کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ کس طرح سے ملک کو آگے بنانا ہے اور چلانا ہے، تو اس کا مطلب کہ انسانی آبادی کو بہت بڑے رسک پہ ڈال دیا گیا۔ آپ، میں نہیں کہتا حیران ہوں گے، جب مذہب کی بنیاد پہ کوئی خطہ آپ تقسیم کریں گے تو اس کے بعد جھگڑے ہوں گے۔ جب وہاں پر مذہب کے لوگ، چاہے ہندو ہوں، مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں، جب مذہب کی بنیاد پہ آپ تقسیم کریں گے تو جھگڑے ہوں گے۔ تو ان جھگڑوں کے نتیجے میں میاں صاحب اتنی زیادہ مائیگریشن ہوئی، اتنی زیادہ مائیگریشن ہوئی۔ آپ کہہ رہے ہیں ان کے پاس کوئی پروگرام تھا، میں کہہ رہا ہوں ان کے پاس تو یہ بھی پروگرام نہیں تھا کہ ہم مذہب کی بنیاد پہ ملک بنا رہے ہیں، یہاں پر مہاجر آئیں گے، مائیگریشن ہوگی، اور لوگوں کو بچانے کا بھی کوئی بندوبست نہیں تھا ان کے پاس کہ وہاں پر۔ حالانکہ ان کے پاس جب تقسیم ہوا ملک تو فوج 33,000 سپاہی فوج تھی، وہ میاں صاحب یہ مہاجرین کو سیف اینڈ ساؤنڈ پاکستان میں پہنچا سکتی تھی۔ انہوں نے فوج سے کام لیا، نہ پولیس سے کام لیا، لوگ مرتے ہوئے، بچیاں اپنی ریپ کراتے ہوئے یہ پاکستان میں تشریف لے آئے۔ اور ابھی تک میں کہہ رہا ہوں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں ان کے پاس کوئی پلان تھا، آپ کہہ رہے ہیں ملک چلانے کا، میں کہہ رہا ہوں ابھی تک مہاجرین سیٹل نہیں ہو سکے۔ میں ہائی کورٹ میں بیٹھا ہوں، نزدیک ہی دفتر ہے، اس کے ساتھ دفتر ہے جہاں پر مہاجرین کے مقدمات لگے ہوئے ہیں، جو انڈیا نے 1949 میں یہ ختم کر دیے تھے۔ اور وہاں قانون بنا دیا تھا کہ آج کے بعد کوئی مسلمان مکان چھوڑ کے پاکستان میں چلا جائے گا ہجرت کرتے ہوئے، تو وہ اس مکان کا مالک کوئی ہندو یا کوئی اور نہیں ہوگا، وہ ریاست ہوگی۔ میاں صاحب، یہاں پر ابھی تک مہاجرین کے کیسز چل رہے ہیں، آپ پلاننگ کی بات کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں تھی، سوائے ان کا خیال تھا ملک بنا لو، ملک بنانے کے بعد تو پھر وہاں پر ہم خود ہی چلا لیں گے بغیر پلاننگ کے۔ اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ہندوستان میں تو آئین بن گیا 1949 میں ہیں جی، وہاں 560 ریاستیں تھیں، ان ریاستوں کو انہوں نے اپنے ساتھ شامل کر لیا، کسی کو پیسے دیے، کسی سے بات چیت کی۔ یہاں پر 4 صوبے جو 5 آئے
पाकिस्तान हमारे हिस्से में इन्होंने उन सूबों को भी रिकग्नाइज़ ना किया। अगर किसी ने कहा कि हम सिंधी हैं, किसी ने कहा हम बलोच हैं, किसी ने कहा हम पंजाबी हैं, तो इन्होंने उन्हें गद्दार कहा। उन पर सख्तियाँ हुई, मिलिट्री ऑपरेशन हुए बलूचिस्तान पर। इन्होंने उन्हें बलोच ना मानते हुए, एक कौमियत ना मानते हुए कई मिलिट्री ऑपरेशन किए। इसलिए मैं ये आपको वादे तौर पे कहूँ, इनके पास ना कोई प्लानिंग थी, ना इनकी इतनी अकल थी, ना इनका इतना कद था। यहाँ आके कब्ज़ा कर लिया इस मुल्क में उन अंग्रेज़ के एजेंटों ने, जिन्होंने जागीरें ली हुई थी। कब्ज़ा कर लिया ब्यूरोक्रेसी ने, जो ये हिंदुस्तान में एडिशनल सेक्रेटरी थे, डिप्टी सेक्रेटरी थे, कोई गवर्नर जनरल बन गया, कोई वज़ीर आज़म बन गया। तो इसलिए मियाँ साहब, कोई अकल हो सकती है जिनको ये पता ही ना हो कि हुकूमत क्या चीज़ है, मईशत क्या चीज़ है, हुकूमत चलाने के लिए क्या क्या मामलात करने पड़ते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये इन्होंने ज़्यादती की, इनके पास कोई प्लानिंग नहीं थी।